وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سناخان مصطفیٰ، عوام اہل سنت، ہم سب اپنے عزیز بھائی مولانا علامہ قاری غلام مصطفیٰ الحسنی صاحب زیدہ شرف ہو، ان کی اہلیہ کے اصالِ ثواب کے لیے اس بزم کے اندر حاضر ہیں. اللہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. میں اپنی طرف سے، اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ مرحومہ کے بچوں کے لیے کفالت کا بہترین انتظام و انتظام فرمائے. اسٹیج پر اہل سنت و جماعت کے عظیم مقرر، نکتہ دان، سکالر، مفتی، ارباب علم و دانش موجود ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج بہت سارے سکالروں کو ہمیں سننے کا موقع ملے گا، لیکن شاید وقت جو ہے اس کی قلت آڑے آ رہی ہے. بہرحال ہم سب اپنی جانے والی بہن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان، حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے دنیا کے اندر جو سب سے بہترین تحفہ اور عطیہ ہے وہ اچھی بیوی. کیا ہے؟ اچھی بیوی. اور پھر علماء کی ازواج، مجھے وہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی، جسٹس علامہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بیوی ایک دفعہ ان سے کہنے لگی کہ مولوی صاحب، میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں نا، مجھے تمہارے آنے والے مہمانوں کے کھانے سے فرصت نہیں ملتی. اور جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں، تمہارے مہمان آتے جاتے ہیں، ظاہر ہے علماء کے مہمان بھی علمائی. تو جب سے میں آئی ہوں مجھے تمہارے مہمانوں کے کھانے سے فرصت ہی نہیں ملتی، میں کھانا پکا کر تھک گئی ہوں. تو پیر صاحب نے جو بڑا قیمتی لاجواب جملہ کہا تھا نا، وہ بھی ذرا سنیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے دین کی خدمت کا حق تو ادا نہیں کیا، لیکن میں نے اپنی ہمت بساط کے مطابق دین کی کچھ خدمت کی ہے. تفسیر لکھی ہے، سیرت پر کتاب لکھی ہے، اور بھی ادارہ بھی بنایا ہے. تم مجھ سے سودا کر لو کہ جو تم علماء کا کھانا بناتی رہی ہو نا، اس پر جو اللہ تمہیں ثواب دیتا رہا ہے وہ مجھے دے دو، اور میری دینی خدمات کا ثواب تم دے دو. بات یہ ہے، آج ہم علماء کے وجود کو جو ہے، یہ وجود، یہ علماء کا وجود ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ. مجھ سے پہلے جماعت کے سینئر ہمارے ساتھی یہ بات کہہ رہے تھے، دوستوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے، علماء کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، ضرورت اس بات کی. بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، فرماتے ہیں آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کل ہمارے بعد ہم جیسے بھی نہیں ملیں گے. یہ چند دن پہلے یہ ساتھ ہی آپ کے مینار پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کا جلسہ ہوا، لیڈر آیا، نعرہ لگا. لیکن مجھے بتاؤ، آج فلسطین کا رونا ہر بھی رو رہا ہے،
لیکن بتاؤ کوئی آج سیاسی جماعت فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار بھی ہے؟ جہاد کی بات یہاں ہو رہی تھی نا، کوئی کسی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی کسی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی کسی کے نعرے لگا رہا ہے. اور بات وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے خطیب علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قوال کھچ مارے تھے جواب دے مولوی، ناک ہاتھ چور مارے تھے جواب دے مولوی، جاہل پیر تماشا لگائے تو جواب دے مولوی. مولوی پھر بھی بیٹھا، مولوی پھر بھی بیٹھا. آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ لگایا یہ علماء ساری چیزیں چھوڑ کر، کیا یہ علماء کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے؟ یہ کمائی نہیں کر سکتے؟ 25-30 ہزار روپیہ کمانا ان کے لیے مشکل کام ہے نہیں ہے. یہ 4-5 گھنٹے جا کر مزدوری نہیں کر سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے محراب و منبر کے یہ وارث ہیں، اور ان کے جو ذمہ کام لگایا گا وہ بہت بڑا کام ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ان علماء کی قدر کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے دنیا کے اندر جو بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور تحفہ ہے وہ اچھی بیوی ہے. اور دوسرا فرمان بھی سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ دنیا سے اس حالت میں گئی، وہ دنیا سے اس حالت میں گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو آقا نے فرمایا میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. تو دین سے کوئی بھی چیز وابستہ ہے، علماء ہو یا علماء کے گھر والے ہوں جو اپنی دینی خدمات کو اپنے لیے وقف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا وجود ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے. ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب جو دینی خدمات سر انجام دے رہے تھے، بچوں کو پڑھنا پڑھانا، اور پھر یہاں پر دیکھیے یہاں مسجد کی انتظامیہ کے لوگ یقیناً بیٹھے ہوں گے، اہل محلہ بیٹھے ہوں گے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے بندہ دے دیا ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ عالم بھی ہے. مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں عالم ہیں قاری نہیں ہیں، اور اس سے اگر بھی المیہ ہمارا بہت سارا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ عالم ہوتے ہیں، قرآن کی صحیح نہیں پڑھا جاتا. تو اللہ نے ساری چیزوں سے سارے ملکیت عطا فرمائی، حافظ بھی، قاری بھی اور عالم بھی. ماشاءاللہ بڑے اچھے عالم ہیں، ایسے نہیں ہیں. اور پھر اللہ نے بڑی اچھی آواز سے بھی نوازا ہے، اچھی آواز سے بھی نوازا ہے. تو آج ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے وجود کو ہم اپنے لیے ہمیں سرمایہ سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا چاہیے. جب بھی امت پر مشکل وقت آیا ہے تو علماء نے آپ کی رہنمائی کی. لیکن عزت قرآن کا مسئلہ آیا تھا تو آواز نے کس نے آواز اٹھائی؟ علماء نے اٹھائی. آپ بتائیں آپ کی کسی سیاسی جماعت نے قرآن کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ بات کی ہو، اسمبلی ہو، سینٹ ہو یا اور جگہ ہو، کسی سیاسی جماعت نے جن کے آپ نعرے لگاتے ہیں؟ آج المیہ یہ بن گیا ہے. علماء حق منبر پر بیٹھ کر جب بات کرتے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ ویسے بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں، میلادیے ہوتے ہیں، دیامی پکانے کھانے والے ہوتے ہیں. حضرت جی ذرا تقریر آہستہ کریا کرو، ہولی تقریر کریا کرو، لوگ پسند نہیں کرتے. سیاسی گفتگو تم کرتے ہو. بتاؤ مسجد میں بیٹھ کر سیاست نہیں ہونی تو جناب ابوبکر صدیق نے کیوں کی؟ سیدنا فاروق اعظم نے کیوں فرمائی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیوں فرمائی؟ مولا کائنات نے کیوں فرمائی؟ امام حسن نے کیوں فرمائی؟ لہذا آج ضرورت ہے اس بات کی. نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان، حضور نے فرمایا
صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ یہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی بڑی دردمندانہ اپیل کروں گا. دیکھیں نا یہ ناخواں حضرات کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. علماء کو چاہیے کہ اپنے اسٹیجوں کو تھوڑا سا مخصص بنائیں. میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات تھوڑی سی کہنا چاہتا ہوں، اپنے اسٹیجوں کے تھوڑے سا رنگ کو بدلیں. نعت پڑھ رہا ہے اور حضور کی شان کا شعر جو ہے وہ پیر صاحب کی نظر ہو رہا ہے، دنیا داروں کی نظر ہو رہا ہے. اس وقت اللہ کا شعر یاد نہیں رہتا. کروں مدح اہل دو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. اس وقت پیر صاحب کی داد لینے کے لیے، دنیا داروں کی داد لینے کے لیے ہم حضور کی شان کے اشعار پیروں کی نظر کر رہے تھے. جناب یہ شعر پیر صاحب کی نظر، یہ فلاں کی نظر، یہ فلاں کی، ہم کیوں نہیں روکتے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق ہے. سب سے افضل جہاد ہے. آج علماء کو ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء ان چیزوں کو خاطر میں لائے بغیر پوری تاریخ آپ پڑھ لیں اپنی. یہی ہماری ساری تاریخ اسی سے بھری پڑی ہے. علماء حق جب بھی امت پر مشکل وقت آیا ہے، علماء حق نے ہمیشہ قربانیاں دی، ہر طرح سے جانی، مالی، بدنی، ہر لحاظ سے قربانیاں دی ہیں. اور آج بھی ضرورت ہے اس بات کی. یہ تو حشر کو ہوگا معلوم، جیتا کون اور ہارا کون. قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ دنیا سے گیا نا، تو جنازہ دیکھنے کے بعد ساری زندگیوں کی مخالفت کرتے رہے. اس نے کہنے لگے اچھا بابا جی اتنے بڑے عاشق تھے، ہمیں آج پتہ چلا. ہم سب کے استاد گرامی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس دن آپ کا وصال ہوا نا تو جامعہ نظامیہ سے سارے طلباء باہر نکلے نا تو لوہاری والے پوچھنے لگے آپ کیا ہو گیا؟ جامعہ نظامیہ کے اندر جلسہ بہت بڑا ہونے لگا، کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں. تو جب انہیں پتہ چلا نا کہ آج جامعہ نظامیہ کے ناظم اعلیٰ محترم عبد القیوم ہزاروی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس دن دائیں بائیں بیٹھنے والے کہنے لگے اچھا مفتی صاحب اتنے شاگرد تھے، وہ اتنے بڑے عالم تھے، وہ اتنے بڑے مفتی تھے، ان کے اتنے تلامذہ تھے، ان کے پاس پڑھنے والے اتنے لوگ تھے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، ہم زندہ رہتے ہوئے انسان کی قدر نہیں کرتے. جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس وقت ہم جنازے دے کر کہتے ہیں وہ بہت بڑا آدمی. ابھی فلسطین پر بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب آج سے 4-5 سال کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے نا، تو پاکستان ایک فلسطینی 8-10 سال کے بچے نے پاکستانی پرچم ہاتھ میں پکڑ کر نا یہودیوں کی بستی کے سامنے جا کر پاکستان کا پرچم لہرایا تھا. پاکستان کا پرچم لہرایا اور اس نے کہا تھا یہودیوں سن لو، اب انشاءاللہ بیت المقدس ہم تم سے آزاد کرائیں گے. اس لیے کہ آج ہم دنیا میں ایٹمی طاقت بن گئے اور آج ایٹمی طاقت کی حالت یہ ہے کہ پس گئی ہے. آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کل ہم نے کہنا ہے یہ آوے جاوے فلاں آئے، جاوے فلاں جائے، کہاں چلے گئے ہم؟ ساری قربانیاں علماء نے. مشکل وقت آئے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جیلیں ڈوبتی، گولیاں کھائیں، جنازے اٹھائے، شہادتیں پائیں تو علماء نے. عزت قرآن کا مسئلہ آیا تو آپ باہر نکلے، علماء نکلے. جب بھی امت پر مشکل وقت آیا علماء باہر ہوتے ہیں. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مولوی سیاسی باتیں کرتے ہیں، کہ مولوی اس طرح کرتے ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے ہمیں اس بات کی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. محفل کا رنگ تو کچھ اور تھا لیکن یہ چند ایک باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا تھا. نبی علیہ السلام کی آخری حدیث بات میں عرض کر کے اپنی بات یہ تھی کہ مولانا صاحب کی اہلیہ دنیا سے اچانک مڑ کر چلے جانا یقیناً فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے تو بہت بڑا حادثہ رونما ہوا بھی ہے. لیکن علماء کی صف میں ہمارے لیے بھی، ہمارے ساتھی کو جو دکھ اور تکلیف پہنچی ہے یقیناً اس کا بھی مداوع کرنا بڑا مشکل ہے. ہم ایسے حالات میں
ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو بہت سارے لوگوں کی بات ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ان کو جا کر جہنم میں ڈال دو، جا کر جہنم میں ڈال دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے پہلا شخص جس کے بارے میں اللہ فرمائے گا وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہید۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے جان لٹا دی تیرے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، دشمن سے ٹکرا گیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں یقیناً یہ سارے کام اس نے کیے ہیں، لیکن یہ شہادت اس لیے اس نے حاصل کی، اس کے دل میں یہ بات تھی لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے داد شجاعت دیں، میری بہادری پر داد دیں مجھے۔ دنیا نے اس کو داد دے دی، میرے ہاں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد اپنی جان کا نذرانہ دینے والا شہید اگر اس کی نیت صاف نہ ہوئی تو قیامت والے دن وہ بھی اجر و ثواب سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر پہ سخی، سخاوت کرنے والا۔ آج یہ بات کچھ عوام الناس کے لیے بھی ہے، کچھ اپنے دوستوں کے لیے بھی ہے۔ نعت خواں جب نعت پڑھتا ہے تو جناب اس کے اوپر سے نوٹوں کی جو نچھاور کرتے ہیں ہم، یہ مفتیان کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں، ذرا ان مفتیوں سے پوچھنا جس انداز سے آج ہم نوٹ نچھاور کرتے ہیں، کیا ہمارا دین ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ داد لینے کے لیے، داد دینے کے لیے سامنے مٹھی بن رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری تصویر بن رہی ہوتی ہے کہ جناب حاجی صاحب بہت سخاوت کر رہے ہیں، نعت خواں پر نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا سخی، سخاوت کرنے والا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو بڑی سخاوت کی، اس کے نام کی مسجدیں بنے ہوئی، تختیاں لگی ہوئی، بڑے قبرستان، بڑے جنازگاہ بنائے، بڑے بازار بنائے، سڑکیں بنائے، تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ اس نے اس لیے کہا تھا اس کے نام کی تبدیل لوگوں کے دلوں پر لگے، لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کی سخاوت کے چرچے کریں، لوگ اس کی سخاوت کے گن گائیں۔ لوگوں نے اس کو سخی کہہ دیا، لیکن میرے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تیسرا شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم۔ کون ہوگا؟ عالم۔ دنیا میں لوگوں کی واہ واہ کرنے کے لیے علماء حق آج بھی موجود ہیں، علماء حق آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم حق والوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہم خوشامد کرنے والوں کو سامنے، ہماری خوشامد جو کرنے والے اور جناب نقشے دار تقریریں سنانے والے، شعر سنانے والے، آج ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی عوام کی اصلاح کریں۔ حضور نے فرمایا عالم، اس کو اللہ فرمائے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اس سے کہیں گے یا اللہ بڑا عالم تھا، بڑا اچھا خطیب تھا، بڑا اچھا مقرر تھا، بڑی اچھی تقریر کیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں کو مو لیا کرتا تھا، بڑی ترنم سے تقریر کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ تقریر اس لیے کرتا تھا لوگ اس کی خطابت کی، اس کی تقریر کے چرچے کریں، لوگ اس کو واہ واہ کریں، لوگ اس کو داد دیں۔ یہ ساری چیزیں اس نے اس لیے کی تھی، لہذا میرے پاس اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ انسان جب اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش کیا جائے گا سارے اپنے اعمال سے ہاتھ کھو بیٹھے گا، ضائع کر بیٹھے گا۔ تو اس میں نے یہ چند چیزیں قدریں مشترک تھی کہ اس میں سبھی حضرات بھی ہیں، آج ہم مال خرچ کرتے ہیں، اکثر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہم مسجد کو 100 روپے دیں تو ہمارا اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اور جس طرح بھی مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے مولوی صاحب کو نکاح کے موقع پر 5000 روپے بھی دے دیں تو ہم آدھی برات والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے مولوی صاحب کو 5000 روپے دیا ہے۔ اور آپ نے آج کل وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک نعت خواں کو ایک رات میں
1 گھنٹہ نعت پڑھنے پر 25 سے 29 لاکھ روپے ہوا. 25 سے 29 لاکھ روپے نعت پڑھنے والے کو ہوا. بتاؤ وہ نعت پڑھنے والا 29 لاکھ روپے جنہوں نے دیا ہے وہ بھی ذرا اپنے آپ سے پوچھے اور لینے والا بھی اپنے آپ سے پوچھے وہ دین کی کیا خدمت کرتا ہے. نماز بھی نہیں پڑھتے. جن پر نوٹ میں چھاور کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے. حاضری لگائی بیگ بھرا اور چلتے بنے ٹوپی بھی باہر جا کر اتار دیتے. نماز بھی نہیں پڑھتے. اور عالم دین جو صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے, حدیث فرمان مصطفیٰ ہمیں سناتا پڑھاتا ہے, آج ہم اس کی قدر کیا کرتے ہیں. لہذا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم علماء کے وجود کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور علماء کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. جب بھی علماء کرام حق بات کہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جب وہ منبر پر بیٹھتا یا سر بازار ہمیں حق کی طرف بلاتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دیتا ہے اور وہ قوم اس کی قدر نہیں کرتی پھر اللہ وہ اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس لے لیتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں پر آنا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب الحسنی اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ محترمہ کے درجات کو بلند فرمائے.